نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ کرام، طلباء، طالبات، جملہ خواتین و حضرات، دنیا بھر میں مجالس علم میں شرکت کرنے والے سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور علمی استفادہ کرنے والے تمام مستفیدین اور مستفیدات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مجالس علم میں کچھ ایسے اہم موضوعات کو سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو عرصہ دراز سے میرے ذہن میں بھی تھے کہ کبھی کوئی موقع آئے تو تفصیلی ان موضوعات پر بات کروں، اور ان میں بہت سے سبجیکٹس ایسے ہیں کہ آپ بھی، میری مراد سب سننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، استفادہ کرنے والے، عرصہ دراز سے کئی چیزوں کے بارے میں طرح طرح کے ابہامات کا اور اشکالات کا شکار ہوں گے۔ آگے آئیں گی بہت ساری چیزیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان موضوعات پر تسلسل سے گفتگو کر سکیں، حلقات میں اور مجالس میں، اور لوگ عوام و خواص سب کو اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ان اہم مضامین کو اور موضوعات کو سمجھنے کا موقع ملے۔ ابتدائی طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں علم کو بطور ایک سبجیکٹ کے، بطور ایک مضمون کے لوں گا۔ میں نے بات شروع کی تھی اپنی ابتدائی نشستوں میں فقط علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کی مجالس العلم کے عنوان کے ساتھ ایک ربط قائم ہو جائے۔ لیکن جو ہی اس پر ایک دو نشستیں کیں تو میرے ذہن میں آیا کہ العلم اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس پر تفصیلی گفتگو کا پہلے سلسلہ وار گفتگو کا موقع نہیں ملا، تو اب میں پھر اس کی ڈیپتھ میں چلا گیا، تو گویا ہماری مجالس العلم کا ایک باقاعدہ موضوع اور سب سے پہلا موضوع العلم بن گیا، یعنی علم کے اصول، علم کے بنیادی قواعد، علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل، جس کو آلات علم بھی کہتے ہیں، اور علم کی مختلف اقسام، ان کی حدود، اور اعلیٰ حاصل قیاس ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ تعالی ہماری ان نشستوں میں آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے علم کے ذرائع، وسائط اور وسائل کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ علم کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، ادراک کیسے آتا ہے، اور وہ تصور کیسے بنتا ہے، اور وہ مرتبہ علم تک کیسے پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے علم کے جو وسائل ہیں اور آلات علم ہیں، ٹولز اور مینز کہتے ہیں ان کو، کن کن ٹولز اور کن کن وسائل سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اس پر ہم نے دو تین نشستوں میں تفصیلی گفتگو کی، اور پچھلی نشست میں ہم نے بات ختم کی تھی حواس خمسہ کے بعد عقل کے حواس خمسہ باطنی پر، اور
آگے چل کے میں وضاحت کروں گا کہ ہم لفظ عقل جو استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ دراصل عقل کی جگہ ہم دماغ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو 5 ذرائع ہیں، ذرائع حواس خمسہ باطنی، اور 5 کارخانے میں نے ذکر کیا، 5 شعبے ہیں جو ہمارے حواس سے حاصل ہونے والے ادراکات کو، پرسیپشنز کو، 5 جسمانی حواس کے ذریعہ سے حاصل ہونے والے خام مواد کو ریسیو کرتے ہیں، ان کے معنی کو ریسیو کرتے ہیں، ان کو محفوظ کرتے ہیں، ان کے درمیان ربط اور نظم پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح ہم علم تک پہنچتے ہیں۔ وہ سارا پروسیس جو ادراکات کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ دراصل وہ ساری وہ جو پرفارمنس ہے اور کارکردگی وہ دماغ کی ہے۔ وہ دماغ کے 5 شعبہ جات ہیں، لیکن عرف عام میں اسی کے لیے عقل کا استعمال، لفظ عقل کا استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم اس نشست میں یا شاید اس سے آگے نشست میں یہ موقع آ جائے گا کہ میں وضاحت کروں گا کہ عقل کا لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے اور عقل سے مراد کیا ہے۔ تو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرف عام میں حواس خمسہ ظاہری، یعنی جو کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ کے 5 حواس ہیں، سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، یہ 5 نام ہیں۔ ان کے ذریعے جو ادراک حاصل ہوتا ہے وہ، اور پھر دماغ کے اندر عقل کے جو 5 حواس ہیں جن کا ذکر پچھلی بار ہم تفصیل سے کر چکے، ان میں جو ترتیب پاتا ہے وہ میں نے حوالہ دیا تھا اپنی کتاب کا، اسلام اور جدید سائنس کا، اور دیگر عربی کی جو کتاب ہے اس کا بھی۔ تو وہ حصے مشترک اور حصے خیال اور حصے واہمہ، حصے حافظہ اور حصے متصرفہ، یہ 5 شعبہ جات۔ ان 5 شعبہ جات کے پورے ماہیت پر اور ان کی وے آف ورکنگ پر، ان کی حقیقت اور ماہیت پر گفتگو کی، اور حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی جو عقل کے یہ 5 شعبہ جات جو آپس میں جس طرح کام کرتے ہیں، اس کے باہمی کام کرنے کے طریقے، باہمی ربط اور نظم پر گفتگو مکمل کی، اور یہ واضح کیا کہ عقل صرف اسی قدر علم مہیا کرتی ہے، اور اگر اس کو میں اور اسپیسیفک ہو کے کہوں تو کہیے کہ عقل صرف انہی چیزوں کے بارے میں علم کو ترتیب دیتی ہے، علم کو تشکیل دیتی ہے، علم کو ترتیب دیتی ہے، اور علم کی پروڈکٹ ہمیں مہیا کرتی ہے صرف ان چیزوں کی بنا پر جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے کسی نہ کسی ادراک میں آئی۔ تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حواس کی جہاں تک رسائی ہے، عقل کی بس وہیں تک شناسائی ہے۔ یہ پچھلی نشست کے آخر میں ہم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ عقل لامحدود ذریعہ نہیں ہے علم مہیا کرنے کا اور علم دینے کا اور علم کو ترتیب دینے کا۔ عقل کے پاس اتنی صلاحیت، غیر محدود صلاحیت نہیں کہ وہ ہر شے کا علم دے سکے۔ عقل ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انحصار کرتی ہے، انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ حواس خمسہ ظاہری، کان آواز کو بھیجیں، آنکھ کسی تأثر کو دیکھ کر بھیجے، ناک کے ذریعے کسی خوشبو وغیرہ کا تأثر یا بدبو کا آئے، زبان سے کوئی ذائقہ آئے، ہاتھوں سے لمس کا کوئی تأثر آئے، تو عقل تو پھر جو کچھ اسے مہیا ہوتا ہے اس کو ترتیب دیتی ہے اور آپس میں جوڑتی ہے۔ ظاہری شکل کو جوڑتی ہے، ظاہری صورت کو جوڑتی ہے، اس صورت کے باطنی معنی کو جوڑتی ہے کہ اس کے میننگز کیا ہیں، ریسیو کرتی ہے، ظاہری صورت کو ریسیو کرتی ہے، اور ایک دوسرے خانے میں جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، تو دوسرے شعبے میں اس کے معنی کو ریسیو کرتی ہے۔
پھر ایک شعبے میں اس کی ظاہری صورت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے ایک اور شعبے میں اس صورت کا جو معنی ہے، اس شکل کا معنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخری شعبے میں پھر وہ ظاہری صورت اور اس کے معنی کو اپنے اپنے سٹوریج سے، گوڈاؤن سے نکال کر ان کو جوڑ دیتی ہے اور ترتیب دے کر علم بنا دیتی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ عقل سے یہ توقع کرنا کہ جو چیز ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، بعض اوقات انسان کو یہ مغالطہ لگ سکتا ہے، جو آدمی تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، استدلال کی بات کرتا ہے، دلائل کی، اور دلائل کے ذریعے کسی ایک نتیجہ علم پر پہنچتا ہے، استنباط کرتا ہے، کسی چیز کو اخذ کرتا ہے اور اس کے ذریعے کسی نتیجہ علم پر پہنچتا ہے، استخراج کرتا ہے۔ منطقی دلائل ہوتے ہیں، فلسفیانہ دلائل ہوتے ہیں، سائنٹیفک اس کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں۔ تو کسی کو یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ یہ تو سوچ بچار ساری میری عقل میں ہے، یہ تو میں یہاں پر کر رہا ہوں اپنی عقل میں، یہ تو ادراک سے کوئی چیز میری آنکھ سے، میرے کان سے، میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے اور میری شامہ سے، ناک سے کوئی چیز بھیجی نہیں جا رہی۔ ہاں، تو اس مغالطے کو دور کر دوں کہ یہ سوچنا غلط ہے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، خواہ اس کو ہم تعقل کہیں، اس کو تدبر کہیں، اس کو تفکر کہیں، اس کو استنباط کہیں، استخراج کہیں، استدلال کہیں، دلائل، جو نام دیں، یاد رکھ لے وہ ذہن میں جو کچھ تانا بانا دلائل کا بن رہا ہے، وہ آج نہیں تو کل، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال، 10 سال قبل، 20 سال قبل لوگوں سے سن کر، کتابوں میں پڑھ کر، وہ کہیں نہ کہیں عقل میں داخل انہی حواس کے ذریعے ہوا ہے۔ اس کا مواد، اس کی بنیاد یہی حواس بنے ہیں۔ دیکھیے نا، ہم لفظ پانی بولتے ہیں، پانی، تو عقل تو اب بغیر چیلنج کیے ہوئے اس لیکوڈ کو جو ہم پیتے ہیں، یہ پڑا ہوا ہے گلاس میں، عقل اس کو اب چیلنج ہی نہیں کرتی، اس کو پانی مانتی ہے، اور اس سے آگے اپنے دلائل شروع کرتی ہے کہ پانی کا ذائقہ یہ ہوگا، پانی کا ذائقہ نہیں ہے، پانی کا رنگ نہیں ہے، پانی سیرابی کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، یہ آگے اس کے دلائل شروع ہو جائیں گے۔ لیکن عقل کو یہ کس نے بتایا کہ اس لیکوڈ کا نام پانی ہے؟ عقل نے تو از خود اس کو جانا ہی نہیں۔ تو یہاں جا کے یہ میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقل تو بعض مقدمات پر اس نے اپنی اگلی تحقیقات اور سوچ بچار کی بنیاد رکھ دی ہے، اور بعض چیزوں کو اس نے بیسک انفارمیشنز کے طور پہ ریسیو کر لیا ہوا ہے ادراکات کے چینل سے۔ تو عقل کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ پانی ہے؟ عقل کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ اس گلاس میں جو سفید رنگ کا مشروب ہے، یہ دودھ، اس کا نام دودھ ہے؟ یعنی ایک شخص اگر چیلنج کر دے، وہ کہے کہ نہیں، میں یہ جو سفید رنگ کا مشروب ہے اس کو پانی کہتا ہوں، اور یہ جو بے رنگ ہے اس کو میں دودھ کہتا ہوں، عقل کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کو رد کرنے کی؟ اب عقل یہی سرنڈر کر جائے گی۔ عقل کس طرح رد کر سکتی ہے کہ نہیں یہ پانی ہے اور وہ دودھ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، وہ پانی ہے، یہ دودھ ہے۔ عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہے گی یہی دلیل ہے کہ بھئی مدتوں سے، جب سے دنیا بنی ہے، صدیوں سے نسل در نسل ہر کوئی اس کو پانی کہتا چلا آیا ہے۔ تو میں جب سے پیدا ہوئی ہوں، بچپن سے ماں باپ سے یہی سنا ہے کہ پانی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے بات کو کہ جو اویلیبل نالج ہے عقل کے پاس، جس کی بنیاد پر آگے اس کی تاثیر کی گفتگو کر رہی ہے کہ اس کی تاثیرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، دودھ کے فوائد کیا ہیں، جوس کے فوائد کیا ہیں۔ آپ رمضان اور مبارک میں افطار کرتے ہیں، پاکستان انڈیا میں کلچر ہے شربت پیتے، اب عقل اس کو آلریڈی مان رہی ہے، تو اس پر گفتگو کرے گی کہ یہ مفید ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ عقل کے پاس کوئی دلیل ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کہ اس کا یہ نام ہے؟ اس کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ بھائی اس بوتل پہ لکھا ہوا تھا سرخ رنگ کے شربت پہ، تو اس لکھے ہوئے کو عقل نے مان لیا ہوا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ طریقہ ہے، چیزیں کس طرح چلتی ہیں۔ کیوں لکھا ہوا تھا؟ بھائی جس کمپنی نے
جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. تو جس نے بنایا ہے اس نے جو نام رکھ دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر، ہم مان لیتے ہیں. تو جب عقل روح افزا بنانے والوں کے رکھے ہوئے نام پر اعتراض نہیں کرتی تو اس کائنات کا، انسان کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. ہر علم، یہ آپ جس طرح مثلا الف بے جیم دال، اگر کوئی چیلنج کر دے، میں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ذہن اس طرف جاتا ہے، جا سکتا ہے کہ ہم تو جی دلائل دیتے ہیں تو اس میں حواس کہاں سے آ گئے؟ وہ تو سارے دلائل عقل میں ترتیب پا رہے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب وہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں، حواس کی محتاجی کے بغیر بھی عقل کوئی نتائج علم دیتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں دیتی، صفر ہے. اب اس مقدمہ کو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. چند دو چار مثالیں دیں گے آپ کو، پوری ہر شخص کو ہو جائے گا، وہ کہے گا یس اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر. مثلا آپ کہتے ہیں یہ الف، یہ بے، پے، تے، سے، جیم، جو بھی حروف ہیں انگلش میں اے بی سی ڈی ای، عقل اس کو مانتی ہے. اب آپ نے کہا کہ واٹر کے سپیلنگ ہیں WATER، ملک کے سپیلنگ ہے MILK. یہ غلط لکھ دے گا، MALK لکھ دے گا. واٹر کو WOTER لکھ دے گا، WOUTOR لکھ دے گا. عقل کہے گی فوری، اب حواس نہیں آئے، وہ پڑھتے ہی کہے گی یہ سپیلنگ غلط ہے. اب ایک شخص نے چیلنج کر دیا، عقل سے پوچھا کہ تم کس دلیل کی بنیاد پہ کہتی ہو کہ یہ سپیلنگز غلط ہیں؟ میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے، جو پہلے لکھے گئے ہوئے تھے وہ غلط ہے. اب عقل سے کہا جاتا ہے کہ اپنی دلیل دو. عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ بھئی یہی دلیل ہے، میں تو جب سے یہ بندہ پیدا ہوا ہے اور میں بھی پیدا ہوئی ہوں، تو میں تو جب سے آنکھ کھلی ہے تو میں تو WATER ہی، مجھے استادوں نے بھی یہی پڑھایا تھا، اسکول میں بھی یہی پڑھا تھا، اور یہ لکھا ہوا بھی ہر جگہ یہی دیکھا ہے. تو عقل کے پاس صرف سمعی اور بصری دلیل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. سمعی اور بصری، جو اس نے شروع سے بچپن سے سنا وہ دلیل بن گئی. تو سنا ہوا دلیل بن گیا، جو دیکھا وہ دلیل بن گئی، جو چکھا وہ دلیل بن گئی. اب دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہے، تاثر ہے نا، وہ تو ڈائریکٹلی تاثر میں آ گیا. اسی طرح علوم کو لے لیتے ہیں. آپ نے یہ لفظ، میں ایک اردو کا جملہ بولتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ صحیح یہ جملہ ہے یا غلط بول رہا ہوں. اکرم بندے کا نام ہے، اکرم بیٹھی ہوئی ہے. اور دوسرا جملہ ہے سمیہ بچی کا نام ہے، سمیہ کھانا کھا رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ دونوں جملے آپ کیا کہیں گے، صحیح ہیں یا غلط؟ آپ کہیں گے غلط ہیں. مذکر کو مؤنث بنا دیا، مؤنث کو مذکر بنا دیا. اب میں عقل سے سوال کرتا ہوں کیوں غلط ہے؟ عقل نہیں کہا نا یہ غلط ہیں، کیوں غلط ہے؟ عقل کے پاس ہے کوئی دلیل سوائے سمعی بصری دلیل کے؟ میں یہ بات بتانا، عقل کا انحصار انہی کانوں پر ہے اور عقل کا انحصار انہی آنکھوں پر ہے. وہ کہے گی بھئی جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور اس کھوپڑی میں، اس دماغ سر میں آئی ہوں اور سوچنے لگی ہوں، تو میں تو یہی سنتی رہی ہوں ہمیشہ سے کہ بچی ہے تو وہ کھا رہی ہے، اگر بچہ ہے تو وہ کھیل رہا ہے. مذکر کے لیے اس طرح بولا جاتا ہے، مؤنث کے لیے اس طرح بولا جاتا ہے. میں تو تب سے سن رہی ہوں. اگر کسی اور طریقے سے سن لیا ہوتا عقل نے شروع سے ہی، کسی ایسے ملک میں کوئی بندہ پیدا ہوتا یا ہو جہاں عورت کے لیے آتا ہے بولا جاتا ہے اور مرد کے لیے کھیلتی ہے بولا جاتا ہے. وہ ایک شعر بھی بنا ہوا ہے پاکستان میں، یہ ڈیبیٹس میں بچے کرتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. اب یہ تو انہوں نے شغل بنا دیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بالفرض ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو جہاں کی زبان ہی یہ ہو کہ مجنو نظر آتی ہے اور لیلا عورت ہے اس کے لیے نظر آتا ہے، یوں بولا جائے، زبان ہی یہ ہو.
بچہ پیدا ہو جس گھر میں، جس اسکول میں پڑھے، جس سوسائٹی میں بیٹھے، آنکھ کھولے، پوری زندگی 20-25 سال گزر جائیں، وہ کون سی زبان بولے گا؟ وہ مجنو نظر آتی ہے کہے گا، لیلا نظر آتا ہے کہے گا، اور وہ سے کہے گا یہی صحیح ہے۔ اور جب آپ سے سنے گا دوسرا طرز تو وہ کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ تو گویا عقل کے پاس آپ سمجھ لیں صیغے، الفاظ، جملے، گرامر، بے شمار چیزیں، نہ ان کے درست ہونے کی کوئی عقل کے پاس عقلی دلیل ہے، اور نہ غلط کے غلط ہونے کی کوئی عقلی دلیل ہے۔ عقل کا اپنا اظہار سمعی اور بصری دلیل پر ہے، کان اور آنکھ پر ہے۔ میں اس مقدمہ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ عقل کا سارا انحصار صرف حواس پر ہے۔ حواس نہ ہو تو عقل کوئی شے ہی نہیں۔ آپ انگلش میں بولتے ہیں ہی کے ساتھ بولتے ہیں از، آئی کے ساتھ بولتے ہیں ایم، آئی ایم ڈوئنگ دس، ہی از کمنگ، وی آر گوئنگ، وی کے ساتھ آر، ہی کے ساتھ از، آئی کے ساتھ ایم۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو یہ بول دے کہ یوں کر کے بول دے آئی از کمنگ، وی ایم ڈوئنگ، ہی آر ایٹنگ، آپ کیوں کہیں گے؟ عقل فوری کہہ دے گی یہ تو غلط بول رہا ہے۔ سوال ہوگا عقل سے کہ دلیل دیں، عقل عقلی دلیل دے کہ کیوں غلط ہے، شرط لگا دے کہ عقل عقلی دلیل دے، اپنی دلیل دے کیوں غلط ہے۔ اب عقل بیٹھ جائے منطق لے کر، عقل بیٹھ جائے فلسفہ لے کر، عقل بیٹھ جائے تمام جو کچھ استدلال، استخراج، استنباط جو صلاحیت ہے استعمال کر لے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گی، اس کے پاس اس کا جواب بھی نہیں۔ تو ایم، از، آر، ہیو، ہیڈ، ان کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے، تو بڑے مقدمات کا کیا جواب ہوگا؟ عقل کہے گی بھئی میں نے تو یہ زبان ہے، عقل کی یہی دلیل ہے عقلی کہ زبان ہے، اور زبان کے قواعد وہی درست ہیں جو زبان بنانے والوں نے دیے۔ جنہوں نے انگلش زبان بنائی ہے انہوں نے یوں گرامر بنائی ہے، دیٹس اٹ۔ تو وہ اس کے خالق پر اعتماد کرتی عقل، انگلش زبان کے، انگلش لینگویج کے خالق پر اعتماد، جنہوں نے بنائی، جنہوں نے رواج دیا، جو جس طریقے سے وہ بولتے رہے، بولتے ہیں، آج بول رہے ہیں، وہی صحیح ہے بس۔ سمعی اور بصری دلیل، جو کانوں سے سنا، جو آنکھوں سے دیکھا، جو بنانے والے نے بتایا، جو چلانے والے نے جس طرح چلایا، بس وہی زبان۔ اس کے سوا صحت اور عدم صحت پر عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کو بیسک فاؤنڈیشنل پرنسپلز کہتے ہیں، بیسک نارمز بھی لوگوں کی لائف میں ہوتی ہیں، بنیادی مقدمات، بنیادی کلیات بھی ہوتے ہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں زندگی میں، بے شمار چیزیں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، جنہیں بغیر سوچے سمجھے ہم نے فقط سن کر، دیکھ کر، سوسائٹی میں روایت سے قبول کر لیا ہوا ہے۔ عقل مانتی ہے، اگر ہم کوئی فتنہ پیدا نہ کریں تو عقل بیچاری میں فتنہ از خود نہیں ہے۔ عقل تو لاکھوں چیزوں کو بغیر دلیل کے مانے ہوئے ہے، جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی۔ تو عقل کے پاس جتنا بھی مواد ہے، جو بھی نتائج اس کے پاس آتے ہیں علم کے، جو فیصلے کرتی ہے، جو استدلال ہے، وہ سارا کا سارا کہیں نہ کہیں حواس خمسہ سے آیا ہوا مواد ہے، اس پر بیس کرتی۔ اب آپ ساری لغتوں کو لے لیں، اس شخص کو انسان کہتے ہیں، اس کو گدھا کہتے ہیں، اس کو گھوڑا کہتے ہیں، مگر عقل کو اگر چیلنج کر دیں کہ نہیں میں مصر ہوں، اس گدھے کو یہ اس کا صحیح نام گھوڑا ہے، اور گھوڑے کو کہیں اس کا صحیح نام گدھا ہے، اور بھینس کو کہیں اس کا صحیح نام بیل ہے، گائے ہے، اور گائے کو کہیں اس کا صحیح نام بھینسا ہے یا بھینس ہے، اگر یہ آپ چیلنج کا ہر شے کو چیلنج کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہر شے کو، ہر لفظ کو، ہر اصطلاح کو، ہر زبان کو، ہر گرامر کو، اصطلاحات کو، اسی طرح مختلف چیزوں کے نام چیلنج کر دیں، عقل کے پاس پوری کی پوری لائف اس کی سٹک اپ ہو کے رہ جائے گی، بلاک ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ساری کی ساری چیزیں عقل سن کر، دیکھ کر مانے ہوئے تھی، اور ان بیسکس کو مان کر بغیر، ان کو دیکھو، ان کو بغیر دلیل کے مانا عقل نے، یعنی اور دلیل کیا؟ صرف سمع و بصر، جو سنا، جو دیکھا، جو چھوا، جو چکھا، جو سونگا، بس وہ حواس خمسہ
کی جو پوری کار فرمائی تھی اس کی بنیاد پر جو تاثرات دائماً عقل میں قائم ہو گئے. ضروری نہیں ہے کہ آج اس وقت آپ ایک چیز سوچ رہے ہیں تو بھئی جو سوچ رہے ہیں اس سوچ کے پیچھے عقل کے اندر ایک انفارمیشنز کا ایک سمندر ہے، ایک بہت بڑی معلومات کا ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پہ عقل دلائل دینے، لینے، رد کرنے، استدلال کرنے، استخراج کرنے، انفر کرنے، ڈیرائیو کرنے، کن چیزوں کو کمپیئر کرنے، کسی کو رائٹ اور رانگ ڈکلیئر کرنے کا پوری جو مشق کرتی ہے عقل، اس کے پیچھے معلومات ہوتی ہیں. وہ معلومات ایک ذخیرہ ہے. وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت ہی وہ ذخیرہ ادراک کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے پہنچاؤ. نہیں، وہ پہنچ چکا ہے، وہ بچپن سے پہنچ چکا ہے آپ کے پاس، یہاں محفوظ ہو گیا ہے سٹاک میں. اس لیے تو میموری کے خانے ہیں. تصورات کی بھی، صورتوں کی بھی میموری ہے، ان کی حفاظت کے خانے ہیں. ان کے معنی کی بھی میموری. ایک بار آ گئی تو عمر بھر جب بھی وہ چیز، وہ لفظ سنیں گے، سٹک اس کا اسٹیٹ ہوئے، اس کا وہی معنی کلک کر جائے گا آپ کا. ضروری نہیں کہ ہر لمحہ آپ دیکھتے رہیں. جب بھی آپ کوئی لفظ سنیں گے تو اس کے جو دماغ کے آپ کے خانوں میں اس کی جو صورت اور اس کا معنی جو شروع سے ایک بار محفوظ ہو گیا، وہ اسی کو کلک کر جائے گا. وہ اویلیبل نالج ہے، اویلیبل انفارمیشنز ہیں. وہ پیدائش کے وقت سے آپ کو مل گئیں، اسکول سے مل گئیں، سوسائٹی سے مل گئیں، ماں باپ سے مل گئیں، روایتوں سے ملی، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، نسلاً بعد نسلاً. تو میں اس نقطے کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ تصور ٹوٹلی غلط ہے کہنا کہ دلائل اور استدلال کے بڑے میدان ہیں عقل، تو وہ تو حواس کے ذریعے نہیں ہوتے. نہیں، ہر دلیل اس کے پیچھے جائیں تو وہ قائم ہے حواس کے ذریعے مہیا کیے ہوئے مواد پر. پھر بندے کی عقل کی اپنی صلاحیتیں ہیں کہ کتنا نکالتی ہے کتنا نہیں، مگر پیچھے سپورٹ اس کو، اس کا بیس، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد ساری کی ساری حواس خمسہ سے کے ادراکات ہیں. اور میں نے آپ کو بیان کیا اس میں حدثیات ہیں، اس میں تجربیات ہیں، اس میں فطریات ہیں. یہ سب چیزیں بیان کر چکے ہیں. وہ سارے اسی جسم کے چینل سے آتی ہیں، ظاہری چینل سے، باطنی چینل سے. تو بات پھر طے ہو گئی. اس کے بعد اب آگے بڑھنے کے لیے میں نے اس کو ایک نئی جہتوں سے اس سبجیکٹ کو اور ایکسپلین کر دیا پچھلی نشست کے مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ اس کا پھر ایک ربط قائم ہو جائے. یہ بات طے ہو گئی. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا، اور شک کرنا نہیں چاہیے، کہ حواس خمسہ سے جو کچھ باہر ہے، محسوسات سے باہر ہے، حسیات سے جو خارج ہے، وہ معقولات میں داخل نہیں ہو سکتا. عقل اس کے بارے میں کوئی علم مرتب کر کے انسان کو نہیں دے سکتی. تو جو شخص ورائے محسوسات، وہ حقائق جو مابعد طبیعیاتی حقائق ہیں، کائناتی بھی ہیں، طبیعیات کے، کائنات کے بھی ہیں، مگر ہمارے ڈائریکٹ حواس کی اپروچ اور رسائی سے باہر ہیں. ہم جہاں پہنچ نہیں سکتے، جہاں کی آواز سن نہیں سکتے، جہاں دیکھ نہیں سکتے. ایون آپ اسی کو لے لیں، یہ ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، کرہ ارضی پر، یہ ایک پلانٹ ہے. نظام شمسی کے اندر 9 پلانٹ ہیں. تو اگر سائنسدان وہاں سے ہو کر اور مشاہدہ کر کے ان کے حقائق ہمیں آ کر نہ بتائیں، تو ہم عقل کی بنیاد پر باقی مریخ اور عطارد اور سارے 9 کے 9 پلانٹس کے بارے میں تجزیہ کرنے لگیں، قیاس کرنے لگیں کہ وہاں کیا ہے، اس کی زمین کیسی ہے، پانی ہے یا نہیں، ہوا اور آکسیجن ہے یا نہیں، زندگی کے ذرائع اور وسائل میسر ہیں یا نہیں، کوئی مخلوق رہتی ہے یا نہیں. عقل ساری زندگی لگی رہے، وہ صرف ایک دھکے کھائے گی، ٹھوکریں کھائے گی. ہاں کوئی ہو کے دیکھ کے آئے گا تو آپ کو بتائے گا، تو وہ پھر سمیع اور بصری دلیل ہو گئی. اس نے بھی دیکھا اور آپ کو صحیح بتا دیا. تو سائنس آج تک ان پلانٹس کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور یہ نظام شمسی سے آگے کہکشائیں ہیں. اگر ان کے بارے میں آپ سوچنے لگ جائیں تو اس کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے سائنس کے، کہ سائنس نے جتنا دیکھا سمجھا اتنا بتا دیا. اور وہ کتنی اور کائناتیں ہیں کچھ نہیں معلوم. ابھی تو آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ ابھی کئی کائناتیں اور ہیں. لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت نے مکلف نہیں بنایا اس چیز کا
جس کا اسے ڈائریکٹ ادراک نہیں، جو اس کے ادراک کے اندر احاطہ ادراک میں نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت سوچے۔ اللہ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا۔ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے بندے پہ نہیں ڈالی، اگر اس کی ذمہ داری لینا چاہے گا اور اس کے بارے میں سوچ کر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہے گا تو تکلیف مالا یطاق ہے۔ ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے جس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس اپنی صلاحیت میں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو تشکیک پیدا ہوگی، پریشانی پیدا ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، عقیدہ خراب ہوگا، اس کے فکر میں سارے ابہامات آئیں گے اور تباہی آئے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے بہت سارے اطلاقات ہیں، تو اس کا اطلاق علمی بھی ہے کہ جو چیز انسان کی احاطہ ادراک اور اس کی استعداد کے دائرے میں نہیں ہے، اس کے لیے بندے کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا، ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرایا کہ اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ ہو یا اس کے بارے میں وہ مزید سمجھے۔ اتنا کچھ سوچے اور سمجھے جتنا اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جہاں دیکھے کہ پریشانی آ رہی ہے وہاں چھوڑ دے، جہاں دیکھے پریشان ہو رہا ہے وہ چھوڑ دے۔ یہ ہے ایمان کا راستہ، کیونکہ اس سے آگے اس کو پتہ ہے کہ میری صلاحیت کے احاطے میں وہ شے نہیں ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔